کی شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں. جیسے مثلاً جیسے حضرات ہم اپنے نبی سے ایک طرف جو ہے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے نبی کی نافرمانی بھی کرتے ہیں. نماز نہیں پڑھتے گناہ گار ہوں گے, اور کام اچھا کام نہیں کر پاتے ہیں جو ہماری اوپر فرض ہے, اگر اس کو نہیں کر پا رہے ہیں تو گناہ گار ہوں گے. لیکن جن چیزوں کو شریعت نے منع کیا ہے اگر ان چیزوں کو کرتے ہیں تو اپنے آقا کو اور زیادہ تکلیف پہنچاتے ہیں. اگر ان چیزوں کو ہم کرتے ہیں تو اپنے سرکار کی اور ناراضگی حاصل کرتے ہیں. میرے نبی کو تکلیف ہوا کرتی ہے. حضرات ہمارے نبی تو ہم لوگوں سے اتنا پیار کرتے ہیں, صرف انسان ہی نہیں, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے جانوروں سے بھی محبت کرتے ہیں. میرے آقا ان پر بھی رحم کرتے ہیں. اور حضرات صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساری دنیا ساری انسانوں سے محبت کرتے ہیں. صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کے انسانوں سے میرے آقا محبت کرتے ہیں. میرے آقا وہ ہیں کہ پیڑ پودوں سے بھی محبت کرتے ہیں, اور پیڑ پودے بھی میرے نبی سے پیار کرتے ہیں. کنکر پتھر میرے آقا سے پیار کرتے ہیں. حضرات محترم بے شمار باتیں ہیں, میں آخر کم ہی وقت میں اپنی گفتگو عرض کرنا چاہتا ہوں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی ہم سے اور آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں. میں یہ تھوڑا سا عرض کرنا چاہتا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک مرتبہ حضرت جبریل جو ہے ایک آیت لے کر کے آئے. حضرت جبریل میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں ایک آیت لے کر کے آئے. آیت یہ ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكُمْ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. ہم کو پارا یاد نہیں آتی, ہم لوگ بتائیں گے. یہ آیت جب حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام لے کر کے میرے نبی کی بارگاہ میں آئے, جب یہ آیت میرے نبی کو سنائے, تھوڑا سا اس کا ترجمہ سنا دوں آپ حضرات کو. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب جبریل جو ہے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام یہ آیت لے کر کے میرے نبی کی بارگاہ میں آئے ہیں, تو حضرت جبریل جب جیسی آیت لے کر کے آئے تو میرے آقا کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں اشکبار ہو گئی. اس کا ارتھ یہ ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, اس کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میں سے کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کا گزر جو ہے دوزخ سے نہ ہو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ہم سے ڈرتے ہیں ان کو ہم بچا لیں گے, اور جو ہم سے نہیں ڈرتے ہیں وہ گھٹنوں کے بل جہنم میں گر جائیں گے. یہ آیت جیسی نازل ہوئی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں اشکبار ہو گئی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رونے لگے کہ میری امت اتنی گناہ گار ہوگی, سیاہ کار ہوگی, وہ جہنم میں گھٹنوں کے بل گر جائے گی. ہمارے آقا ہم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. کسی شاعر نے کہا ہے دوزخ میں ان کا چاہنے والا نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا. حضرات جب سن کر کے ہمارے بارے میں آپ کے بارے میں جب میرے نبی نے سنا تھا کہ میری امت کا گزر دوزخ سے ہوگا اور جو نہیں کرے گی امت وہ گھٹنوں کے بل جہنم میں گر جائے گی, تو میرے آقا آپ کے لیے ہمارے لیے رونے لگے تھے. اب آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہم گناہ گاروں کو یاد کرتے ہوئے جانتے ہیں کہاں تشریف لے گئے. ایک جنگل میں تشریف لے جاتے ہیں. جنگل میں تشریف لے جانے کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنگل میں ایک غار تھا, اس غار میں اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر کے رونے لگے اور کہنے لگے پروردگار عالم میری امت بڑی گناہ گار ہے, پروردگار میری امت بڑی گناہ گار سیاہ کار ہے. اے پروردگار عالم میری امت کو معاف عطا کر دے, اے پروردگار عالم میری امت کی بخشش عطا کر دے. میرے آقا ہمارے لیے آپ کے لیے دن اور رات برابر ہو رہے ہیں. 3 دن 3 رات مسلسل میرے نبی نے اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھایا. ہم کیا ہمارے لیے آپ کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام روتے رہے. ادھر 3 دن ہو گئے مدینے شریف میں, 3 دن ہو گئے جب صحابہ میرے نبی کی زیارت نہ کر سکے, جب صحابہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر سکے. ایک صحابی دوسرے صحابی سے پوچھتے میرے آقا کہاں تشریف لے گئے, ان کی جمال جہاں کی زیارت نہ ہو سکی. آج 3 دن ہو گئے ہیں, میرے آقا کہاں تشریف لے گئے ہیں, آپ لوگ بتائیں. پتا کرتے کرتے جو ہے صحابہ ایک دوسرے سے پوچھا کرتے. ادھر حضرت امام حسن امام حسین کا بچپن کا زمانہ ہے. حضرت فاطمہ کے پاس جاتے اور رو رو کر کے کہتے امی جان نانا جان کہاں
کہاں چلے گئے ہیں؟ آج 3 دن ہو گئے نانا جان کی زیارت نہ ہو سکی۔ حضرت فاطمہ بھی صحابیوں سے پوچھتی میرے ابو جان کہاں تشریف لے گئے ہیں؟ اب 3 دن سے ان کی زیارت نہیں ہو سکی ہے، آخر کہاں چلے گئے ہیں؟ حضرات صحابہ جو ہے اپنی جان سے زیادہ سرکار سے پیار کرتے تھے، اپنی جان سے زیادہ سرکار سے محبت کرتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے صحابہ بے چین و بے قرار ہیں، صحابہ پریشان حال ہیں، سرکار کی زیارت کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ سرکار صحابہ جو ہے جنگل کی طرف نکل پڑے۔ حضرات ایک صحابی جنگل میں جب پہنچے ہیں تو ایک چرواہا جنگل میں ملا اور اس چرواہے سے صحابی پوچھتے ہیں اے چرواہے بھائی، وہ بکری کو چرانے والے میرے بھائی، آپ یہ بتائیں کہ آپ میرے نبی کو جانتے ہیں جنہوں نے چاند کو 2 ٹکڑا کر دیا تھا؟ کیا اس آقا کو آپ جانتے ہیں جنہوں نے ڈوبے سورج کو پلٹا دیا تھا؟ کیا اس آقا کو آپ جانتے ہیں؟ حضرات انہوں نے کہا ما زاغر بصر آنکھوں والے نورانی چہرے والے میرے نبی کو آپ جانتے ہیں؟ اس چرواہے نے کہا بھائی آپ کیا باتیں کرتے ہیں، ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آتی، آپ کیا باتیں کر رہے ہیں، ہمیں کچھ نہیں معلوم کس نے چاند کو توڑا، کس نے ڈوبے سورج کو پلٹایا، کس کنکر پتھر نے کس کا کلمہ پڑھا، میں کچھ نہیں جانتا۔ ہاں ایک چیز میں ضرور جانتا ہوں، ایک آدمی آیا ہے، وہ بڑا حسین آدمی ہے، بڑا خوبصورت آدمی ہے۔ آج 3 دن ہو گئے ہیں، 3 دن سے ایک آدمی کو میں دیکھ رہا ہوں، وہ آدمی بغل میں ایک غار ہے، اس غار میں اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر کے رب حبلی امتی کہہ کر کے کچھ ایسا الفاظ کہتا ہے، حبلی کہتا ہے، ربی حبلی امتی کہتا ہے، یعنی اپنی امت کو یاد کر کے بہت روتا ہے۔ جیسی امت کی بات آتی ہے وہ بہت روتا ہے، جب اس کی رونے کی آواز آتی ہے جیسی ربی حبلی امتی کہتا ہے، کہنے کے بعد جب وہ رونا شروع کرتا ہے تو اس کی رونے کی آواز کو سن کر کے میری بکریاں چرنا چھوڑ دیتی ہیں، میری بکریاں بھی رونے لگتی ہیں، میری بکریاں نہیں چرتی ہیں۔ اس کے رونے میں اتنا درد ہے کہ جانور بھی رونے لگتے ہیں۔ وہ صحابی سمجھ گئے وہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے، وہ ہمارے آقا ہی ہو سکتے ہیں، وہ ہمارے داتا ہی ہو سکتے ہیں، وہ نائب پروردگار ہی ہو سکتے ہیں، وہ سرکار دو عالم ہی ہو سکتے ہیں۔ حضرات وہ صحابی جو ہے جب اس بات کو سنے تو ان کے دل میں جو ہے عشق بالکل دوڑنے لگا، وہ خوشی میں جھوم اٹھے اور اس غار کے قریب گئے جہاں میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم گناہگاروں کو یاد کر رہے تھے۔ وہ صحابی جب پہنچے ہیں، پہنچنے کے بعد صحابی نے دیکھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے ہیں، وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فداک ابی و امی، میرے ماں اور باپ آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائیں یا رسول اللہ، آپ اپنے سر پاک کو سجدے سے اٹھا لیجئے یا رسول اللہ، ہم لوگوں کو اپنے جمال جہاں کی زیارت کرا دیجئے یا رسول اللہ، ہم لوگ بے چین و بے قرار ہو رہے ہیں یا رسول اللہ، سر پاک کو سجدے سے اٹھا لیں۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پاک کو نہیں اٹھایا، صحابی روتے رہے، خود کہتے رہے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سر پاک کو جب نہ اٹھایا، وہ صحابی رسول مدینہ شریف آ جاتے ہیں۔ مدینہ شریف آنے کے بعد صحابیوں کو بتایا اور بتانے کے بعد انہوں نے بتایا کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھ لیا ہے۔ صحابی جب سنے تو خوشی میں جھوم گئے اور یہ بات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو انہوں نے جا کر کے بتایا۔ وہ صحابی سوچے ہو سکتا ہے ہمارے کہنے پہ میرے آقا نے اپنے سر پاک کو نہیں اٹھایا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، ان کی بات کو ضرور مانیں گے اور ضرور اپنے سر پاک کو سجدے سے اٹھائیں گے۔ وہ صحابی رسول جاتے ہیں، جانے کے بعد حضرت فاطمہ سے بتا دیتے ہیں کہ آپ کے بابا جان میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فلاں غار میں اپنے سر پاک کو سجدے میں رکھ کر کے گناہگار امت کی بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس غار پہ جانے لگی ہیں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک چادر تھی، کتابوں میں آیا ہے ایک چادر تھی، وہ چادر جو ہے کئی جگہ سے پھٹی تھی اور اس چادر کو سوئی دھاگے سے کئی جگہ سے سلائی ہوئی تھی، یعنی کئی پیوند لگے تھے، 200 کم و بیش جتنے بھی پیوند لگے تھے۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چادر پاک کو اوڑھ کر کے گھر سے باہر نکلی ہیں۔ حضرات جیسی باہر نکلی ہیں اس چادر پاک کو سر پاک پہ رکھ کر کے حضرت خاتون جنت وہ ہیں تو ان کے سر کے بال کو کسی غیر آدمی نے کبھی نہیں دیکھا اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ اے لوگوں جب میرا انتقال
انتقال ہو جائے گا, میری روح جسم سے نکل جائے گی, تو آپ لوگ میرا جنازہ دن میں نہیں رات میں لے جائیے گا, تاکہ کسی غیر آدمی کا سایہ میرے جنازے پہ نہ پڑے. حضرات وہ طاہرہ پاکیزہ جو پردے کے اندر رہا کرتی تھی, حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلی ہیں. نکلنے کے بعد وہاں پہنچی جہاں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو یاد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, ہمارے لیے آپ کے لیے بخشش کی دعائیں دے رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں. حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچی. پہنچنے کے بعد حضرت خاتون جنت نے کہا, اے بابا جان, آپ اپنے سر پاک کو سجدے سے اٹھا لیجئے, اگر آپ کی امت نہیں بخشی جائے گی تو کل قیامت کے دن جو ہے اپنے پیارے حسین کے خون میں ڈوبے ہوئے کرتے کو رکھ کر کے جو ہے رب کی بارگاہ میں فریاد کروں گی. آپ اپنے سر پاس کو سجدے سے اٹھا لیں, اگر آپ کی امت نہیں بخشی جائے گی تو امام حسین کا خون میں ڈوبا ہوا کرتا رکھ کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کروں گی. آپ اپنے سر پاک کو اٹھا لیں اور لوگوں کو جمال جہاں کی زیارت کرا دیں. لوگ بے چینوں بے قرار ہو رہے ہیں, لوگ تڑپ رہے ہیں. ابو جان سر پاک کو سجدے سے اٹھا لیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم گناہگاروں کو یاد کر رہے ہیں, رو رہے ہیں, دعا فرما رہے ہیں. حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اب میرے ابو جان سر پاک کو سجدے سے نہیں اٹھانے والے ہیں, تو حضرت خاتون جنت نے اپنے چہرے کو آسمان کی طرف کیا ہے, اور چہرے کو آسمان کی طرف کرنے کے بعد انہوں نے کہا, اے پروردگار عالم, تیرے پیارے نبی کی پیاری بیٹی کا سر کا بال کسی غیر آدمی نے آج تک کبھی نہیں دیکھا. اے پروردگار عالم, یہ چادر تطہیر ہے. اے پروردگار عالم, یہ چادر تطہیر ہے, اور اس چادر تطہیر کو زمین پر رکھ کر کے اب تیری بارگاہ میں اپنے نانا جان کی گناہگار امت کی بخشش کی دعا کروں گی. حضرات محترم, اتنے میں اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل کو حکم دیا, اے جبریل تم میرے نبی کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور میرے نبی سے کہہ دو اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کی بخشش کا وعدہ کر لیا ہے, اپنی بیٹی سے کہا کہ اس چادر تطہیر کو زمین پہ نہ رکھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس چادر کا وہ مقام ہے, اس چادر کو زمین پہ نہ رکھیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کی بخشش کا وعدہ فرما لیا ہے. تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کریں, ان کے طور طریقے سے بھی پیار کریں. حضرات ان کے جب طور طریقے سے پیار کریں گے, جب کل قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دیکھو یہ میرے نبی کی پیاری امت ہے, جو میرے نبی کی پیاری امت نبی کی پیاری شریعت سے پیار کرتی تھی, گناہوں سے بچا کرتی تھی, شریعت پہ عمل کیا کرتی تھی. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنی نیک امت کو دیکھ کر کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی دیکھ کر کے مسکرا دیں گے.